مجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندتر الصلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر ثانی زہرا آپ کو نصیب فرمائے۔ خوشنودی جناب سیدہ آپ کی نسلوں کا مقدر بنے۔ یک محرم کی چاند سے لے کے آج کی عاشور کی شب تک جتنے آنسو رخساروں پہ آئے، جتنی زبان سے درود پڑھا گیا، ذکر سنا گیا، آل محمد کی معرفت کی گئی، یہ سمندر میں قطرہ بھی نہیں ہے۔ نہ ہم رونے کا حق ادا کر سکے، نہ ہم ماتم کا حق ادا کر سکے، نہ ہم ذکر حسین کا حق ادا کر سکے۔ شہزادی کونین، یہ ہماری بساط کے، ہماری اوقات تھے کہیں کم جو ہم دے سکے۔ شہزادی اس نذرانے کو، اس ہدیے کو، اس پرسے کو، اس تعزیت کو قبول فرما۔ ہمیں اس تمام عزاداری کی کسی بھی قسم کی قیمت دنیاوی نعمتوں کی صورت پہ نہیں، اپنی محبت کی صورت میں عطا فرما، اپنی مودت کی صورت میں عطا فرما۔ شہزادی ترس کریں، احسان کریں غریبوں پہ، نوکروں پہ، یہ عزاداری، یہ رونا ہماری نسلوں پہ منتقل فرمائے۔ اس انجمن غلامان حضرت عباس، ان کے عہدیداران جناب سید ناصر جعفری صاحب، جناب سید محمود کیلانی صاحب، اظہر سبتین صاحب، اس بارگاہ کے جتنے متعلقین ہیں، ناظم ممبر جناب ساجد کاظمی صاحب، تمام ماتمی عزادار، تمام وہ دوست احباب جنہوں نے اس بارگاہ کی خدمت کی، جنہوں نے نوحے پڑھے، جنہوں نے مجالس کا انتظام کیا، جو بچے بعد میں مجلس کے بعد انتظام کرتے رہے، جو مجلس سے پہلے انتظام کرتے رہے، میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو عزادار خواتین کے لیے انتظام کرتی رہیں، میرے مالک ان تمام خدمت گزاروں کو امام حسین کے نوکروں کے ساتھ معشور فرما۔ شہزادی ان کا اجر اپنی خوشنودی کی صورت میں انہیں عطا فرما۔ اس انجمن غلامان حضرت عباس کے، اس امام بارگاہ دعائے زہرا کے جتنے بھی وہ مرحومین جو اس بارگاہ کے ساتھ مربوط تھے اور آج روحانی طور پر تو ہیں، جسمانی طور پر نہیں، جناب سہیل رضوی صاحب، جناب شیخ حنیف صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی احباب ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں، میرے مالک ان تمام کو امام حسین کے نوکروں میں سے معشور فرما۔ جو نام میں لے چکا، جو نام نہیں ہے، جو میری زبان پہ ہے یا دلوں میں ہے، میرے مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بواز بلند صلوات تلاوت پڑھے۔ خدا بند متعال نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا۔ کوشش مکمل تھی کہ ماں کہو اس ذکر کو ادا کر سکوں، پھر بھی ایک طالب علمانہ انداز سے ایک میں نے کوشش کی۔ دوران اشرا مجھ سے کسی قسم کا کوئی لفظ، کوئی ایسا کہا گیا ہو جو آپ کی طبیعتوں پہ گراں گزرا ہو، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کوشش تھی کہ ممبر سے وہ حق ادا ہو سکے جس کا ممبر تقاضا کرتا ہے۔ ہم میں اور باقی مسلمانوں میں نماز کے ہاتھ باندھنے اور کھولنے کا فرق نہیں، ہمیں ماتم کرنے یا نہ کرنے کا فرق نہیں۔ یہ تمام وہ اختلافات ہیں جو اختلاف کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں سے مرکزی اختلاف ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ ہم نے بعد از رسول خاندان رسول کو تنہا نہیں کیا، ہم نے ہر دور میں ہر ظلم برداشت کیا، ہم نے خاندان رسول کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ حکومت کس کے پاس ہے، اقتدار کس کے پاس ہے، تخت کس کے پاس ہے۔ ہم نے سر کٹوائے، ہم نے گھر جلوائے، لیکن ہم نے اہل بیت کا ساتھ دیا۔
آج کی اختتامی مجلس ہے، میں کوشش کروں گا کہ جو میرا موضوع تھا اس کو جتنا سلیس کر سکوں، کچھ حصہ آج ادا کروں، اور باقی جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہے وہ انشاءاللہ مجلس سوئم پہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائے گی۔ ہمارا مسلمانوں سے مرکزی اختلاف غدیر کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کے لیے کسی ٹیوٹر کا ارینج کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو ایجوکیٹ کیا جائے، ہمارے بچے کو پڑھایا جائے۔ ممبر حسین پہ آپ لوگ ہمیں بٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری نسلوں کو مذہب کے بارے میں بتایا جائے۔ ان بچوں کو پتا ہے کہ امام 12 ہے، ان کو پتا ہے کہ معصومین 14 ہے، انہیں پتا ہے کہ ماتم شبیر کیسے کرتے ہیں۔ انہیں بتانا یہ ہے کہ بیٹا ہم میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے۔ اگر ہم انہیں فرق بتانے میں کامیاب ہو گئے، اور میں بار بار ممبروں پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہر ممبر پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مشکل ترین موضوع میں نے ہر لحاظ سے جو بھی مشکل موضوعات تھے وہ میں نے چنے، میں نے ممبر سے اپنی قوم کے سامنے، آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، جنگ جمل پہ سب سے تفصیلی گفتگو میں نے کی، صفین پہ تفصیلی بات میں نے کی، سقیفہ پہ تفصیلی بات میں نے کی، فدق پہ کھول کھول کے مجرمان زہرا کو بے نقاب کیا۔ لیکن ان بچوں کو جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ بیٹا مجرم کون تھا، تو ایک سطر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آج چپ رہے تو اگلی نسل گونگی ہو جائے گی۔ اور پھر میں اس کے لیے ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ اگر آج ہم بہرے ہوئے تو اگلی نسل خود ہی گونگی ہو جائے گی۔ بزرگان جانتے ہیں، بزرگوں کو بتانا تو میرا مقصد ہی نہیں ہے، وہ تو بہت پہلے سے جانتے ہیں، کیونکہ قدیم علماء جب پڑھتے تھے تب یہ ماحول نہیں تھا۔ مرکزی اختلاف ہمارا شروع کب ہوا تھا؟ غدیر کے بعد مسلمان اکٹھے چلے تھے۔ رسول کی شہادت سے 3 دن پہلے ایک جمعرات آئی تھی۔ اس جمعرات کو ہمارا اور مسلمانوں کا، باقی فرقوں کا بنیادی اختلاف شروع ہو گیا تھا۔ سوموار کے دن یا اتوار اور سوموار کی درمیانی رات رسول کی رحلت تھی، جو اس سے پہلے جمعرات آئی۔ اس جمعرات کو ایک واقعہ ہوا تھا جسے ہماری قدیم کتابوں نے لکھا ہے، اسے المیہ جمعرات کے نام سے بھی کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ رسول نے بستر پہ کہا تھا، مجھے کاغذ قلم دو۔ موضوع تھا میرا الکتاب، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ اب آپ نے میرے اس جملے کو اس جملے کے ساتھ جوڑنا ہے کہ رسول نے کہا کاغذ قلم دو، میں کچھ لکھ دوں۔ رسول کے یہ جملہ کہنے سے پہلے قرآن مکمل نازل ہو چکا تھا۔ اگر ہر چیز کا حکم آ چکا تھا تو رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت کے لیے صرف قرآن ہے، قرآن میں ہر چیز ہے۔ جی میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ظلم ہوا قرآن کے ساتھ۔ جو اشارہ قرآن کر رہا تھا لوگوں نے موڑ کے قرآن کی طرف کیا، نہیں یہ قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خشک و تر کا ذکر کتاب میں ہے، اصغر و اکبر کا ذکر کتاب میں ہے، غائب کا ذکر کتاب میں ہے، علوم الہیہ کتاب میں ہے۔ مسلمان کہتے نہیں کتاب سے مراد قرآن ہے۔ تو جب قرآن سارا نازل ہو چکا تھا، تو جب رسول نے کہا کہ لاؤ کاغذ قلم میں تمہیں لکھ دوں، اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث کرتاس۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ رسول نے کاغذ قلم مانگا تھا۔ رسالت مآب کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ جو ہی رسالت مآب نے کہا کہ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا لکھوائے گا تو؟ رسول نے فرمایا وہ لکھواؤں گا تمہیں قیامت تک کے لیے جو گمراہی سے بچا لے۔ اب کیونکہ رسول
عربوں میں بول رہے تھے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ رسول نے کہا کہ کاغذ قلم دو میں کچھ لکھ دوں، تو میں اردو میں بول رہا ہوں۔ رسول کہہ رہے تھے کہ مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میں ایک کتاب لکھوا دوں۔ اب جس نے پہلی مجلس سے سنی ہے تو میں نتیجہ آج عمومی دوں گا، اور پھر سوئم کی مجلس میں مخصوص نتیجہ بائی نیم بتاؤں گا کس کس نے کیا کیا کیا۔ رسالت مآب نے فرمایا میں تمہیں لکھ دوں، لکھنوں نہیں، لکھ کتاب کہتے ہیں، کاتبا کاتبا کاتبو، یہ سارے لکھنے کے سیگے۔ رسول نے کہا آؤ میں لکھ دوں، میں تمہیں کتاب لکھ دوں۔ رسول کوئی کتاب لکھنا چاہتے تھے، سنی کتابیں میں نہ دکھاؤں، میں زبان اس چوک میں کاٹ کے پھینک جاؤں گا۔ جب رسول نے کہا میں ایک کتاب لکھنے لگا ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تیری کتاب نہیں، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ بنیادی جھگڑا شروع ہوا جب لوگوں نے رسول کی کتاب کے مقابلے پہ یہ کہا ہمیں تیری کتاب کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی کتاب سے دین لیں گے۔ رسالت مآب نے آنکھیں بند کی، اتنا شور ہوا کہ رسالت مآب نے کہا نکل جاؤ میرے حجرے سے، قومو انی، دفع ہو جاؤ میرے حجرے سے باہر، یہ شور نہ کرو۔ اب رسول نے یہ المیہ ہوا جمعرات کو، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار تک رسول بولتے رہے اور علی لکھتے رہے۔ رسالت مآب نے مولا علی کو ایک پوری کتاب لکھوائی۔ اس کتاب کو کہا جاتا ہے کتاب علی۔ مذہب جعفریہ کی سب سے پہلی کتاب تھی کتاب سلیم بن قیس ہلالی۔ مولا امام فرماتے ہیں کہ ہر شیعہ کے گھر یہ کتاب ہونی چاہیے۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی مذہب شیعہ کی پہلی کتاب ہے جو آئمہ کے دور میں لکھی گئی تھی۔ سلیم بن قیس شیعہ تھا، مولا کا محب تھا، صحابی تھا، اس نے یہ کتاب لکھی اور پوری تفصیل لکھی۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں کہ علی فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھے 1000 علم اس کتاب میں لکھوایا۔ 1000 علم رسول نے لکھوایا، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک علم سے 1000 علم خود نکالا۔ بچوں کے لیے 1000 رسول نے لکھوائے، اور مولا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک سے 1000، جب ان کو کیلکولیٹ کرو تو اس کا مطلب ہے علی فرماتے ہیں میں نے اس کتاب میں 10 لاکھ علوم لکھے۔ آج دنیا کے پاس باوجود جتنے علم ہیں کہ انسان علم کی بنیاد پہ سمندر کے نیچے جا رہا ہے، علم کی بنیاد پہ مریخ پہ پاؤں رکھ رہا ہے، علم کی بنیاد پہ انسان روز نئی سے نئی ترقی کر رہا ہے۔ یہ جتنے رائج الوقت علوم اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں۔ آج تک دنیا 2023 کے اس لمحے تک جس میں میں بیٹھا ہوں، انسان ہتھیلی پہ دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، میلوں دور بیٹھے ہوئے بندے کی آواز کان میں سن رہا ہے، فاصلے سمیٹ چکا ہے، انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، اور ابھی علم سینکڑوں میں آئے ہیں۔ علی فرماتے ہیں میں نے 10 لاکھ علم اس کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کتاب علی۔ پھر اس کے بعد جس امام کا دور آیا، ہر دور کے امام نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو علوم اس کتاب سے دیے۔ ذہن میں ایک بات رکھنا، 2 کتابیں ہیں جو قرآن کے علاوہ ہے۔ قرآن صرف ایک لاء کی کتاب ہے، بنیادی قوانین ہے قرآن کے اندر، ہے اللہ کی کتاب لیکن بنیادی قوانین کی وضاحت نہیں۔ قرآن تنزیلی کتاب ہے،
کتاب علی تاویلی کتاب. میں محنت کر کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. سلیم بن قیس ہلالی کہتا ہے کہ علی کی اس کتاب کے اندر ایک خراش کی دیت بھی موجود ہے. دیت کسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں تو اس کا جو رقم آپ نے اس کو ادا کرنی ہے. ایک کا ہاتھ توڑو گے تو کیا دیت ہے, انگلی توڑو گے تو کیا دیت ہے, ناخن ٹوٹے گا تو کیا دیت ہے. یہ تمام فقہ کی کتابوں میں دیت کے تمام مراحل لکھے ہیں. سلیم بن قیس کہتا ہے ایک خراش کی دیت علی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. قرآن ہے ظاہری قوانین کی کتاب. قرآن صرف حکم دیتا ہے, وضاحت نہیں کرتا. آج بھی قرآن لے آؤ, صرف حکم ہے نماز قائم کرو. یہ بتایا ہی نہیں کہ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں, ظہر کی کتنی ہے. نماز اب ہر فقہ کی کتاب میں پورے پورے باب ہے. کتاب الصلاۃ, مسافر کی نماز کیسی ہوتی ہے, بیمار کی کیسی ہوتی ہے. اتنے بریک بریک مسائل ہیں کہ ایک شخص سیلاب کے پانی میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو اس کے لیے کیا ہو. ایک روایت یہ ہے کہ اشاروں سے, دوسری یہ ہے کہ گھٹنوں تک اگر پانی ہے تو رکوع کرے گا, سجدہ نہیں کرے گا. اب ہمیں کون بتائے گا کہ ان دونوں میں سے کون سی نماز ٹھیک ہے. اب اگلی بات سن لیجئے گا. دو کتابیں, ایک کتاب علی اور ایک کتاب نازل ہوئی مصحف فاطمہ. یہ صرف زہرا پہ نازل ہوئی. معصومین فرماتے ہیں کہ جو ہم دنیا کو بتاتے تھے وہ کتاب علی سے سناتے تھے, جو علم ہم 12 لیتے تھے وہ مصحف فاطمہ سے لیتے تھے. مصحف فاطمہ ہمارے لیے تھا, کتاب علی تمہارے لیے تھی. اب اگر یہ بات ذہن میں رکھو گے تو اب معصوم کی حدیث یاد آئے گی کہ ہم مخلوق پر حجت ہیں اور ہماری ماں ہم پر حجت. تفصیلی انشاءاللہ سوئم کی مجلس میں 1.5 گھنٹہ ہو جائے, 2 گھنٹے ہو جائے تو بتائیں گے کہ یہ کتاب ہر امام کے دور میں کیسے رہی, پھر غیبت کبریٰ کے دور میں کہاں گئی, اور 324 تک سرکار ولی العصر کے آخری نائب علی بن محمد سمری تک اس کتاب کی کیا حقیقت تھی, اور پھر اب تک اس کتاب کی کیا حقیقت ہے. دو چیزیں, ایک کتاب علی, ایک مصحف فاطمہ. سیدہ پہ اللہ نے ایک صحیفہ نازل کیا تھا. وہ صحیفہ تھا صرف اولاد فاطمہ کے لیے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے اختیارات مصحف فاطمہ میں ہیں. ہم جو بھی اختیار کرتے ہیں وہ مصحف فاطمہ سے لیتے ہیں. ہماری دادی پہ اللہ نے ایک مصحف نازل کیا تھا, ایک صحیفہ نازل کیا تھا. اگلی سطر میں مجھے سادات سے دعا چاہیے. وہ صحیفہ اللہ نے زہرا پہ بغیر جبریل کے نازل کیا تھا. بغیر جبریل کے مصحف فاطمہ, مصحف فاطمہ بغیر جبریل کے, ڈائریکٹ اللہ کا کلام جو اللہ سیدہ سے خود کرتا رہا, جو اللہ سیدہ سے خود کرتا رہا. اب جملہ پڑھوں اگر ذہن متوجہ ہو گئے ہیں. یہ مصحف فاطمہ کا اثر تھا کہ دروازے پہ آ کے محمد کو رکنا پڑا, جبریل کو جھکنا پڑا. سیدہ کا لقب ہے ام ابیہا. اس کا مطلب یہ ہے, ام کہتے ہیں مرکز کو, باپ کا مرکز. باپ کو نبی, نبوت کا مرکز فاطمہ.
جو نبوت اور امامت کے درمیان رکے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جاؤ جا کے مفاتی میں اٹھا کے دیکھ لینا، ہر نماز ایک امام ایک معصوم کے ساتھ منسوب ہے. ان نمازوں میں سے 5 واجب پنجگانہ نمازوں میں سے مغرب وہ نماز ہے جو سیدہ سے منسوب ہے، اس لیے کہ لوگوں کو مغرب کے اصل وقت کا پتہ ہی نہیں. مغرب کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جب دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے، نہ پورا دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی. دن آخر میں ہوتا ہے، رات ابتدا میں ہوتی ہے. ایک ہلکی سی سیاہی آسمان پہ ابھرتی ہے جو دن کے جانے کا اور رات کے آنے کا پتہ دیتی ہے. مغرب کا وقت اتنا قلیل ہوتا ہے کہ کتابیں کہتی ہیں کہ ایک اونٹ کے گزرنے کا وقت اتنی تیزی سے مغرب گزر جاتی ہے. ادھر کیونکہ رات دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے. درمیان میں ایک وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے، اس لمحے کو کہتے ہیں مغرب. مغرب کا ایک ہاتھ دن میں ہوتا ہے، ایک رات میں ہوتا ہے. اگر درمیان سے مغرب نکل جائے، رات دن ہو جائے، دن رات ہو جائے، جو رات اور دن کو روکے اسے مغرب کہتے ہیں. جس نے سمجھ لیا میں تمہیں منبر سے دعوت دیتا ہوں، مغرب سے مراد ہے زہرا. نبوت جا رہی تھی، امامت آ رہی تھی. جو نبوت اور امامت روک کے رکھے، جو نبوت اور امامت جو نبوت اور امامت کو روک کے رکھے اسے جو نبوت اور امامت کو روک کے رکھے اسے فاطمہ کہتے. نبوت جا رہی تھی، امامت آ رہی تھی، درمیان میں مرکز بن کے کھڑی تھی فاطمہ. نبوت کی عصمت کا مرکز بھی فاطمہ، امامت کی عصمت کا مرکز بھی فاطمہ. یہی وجہ ہے کہ حدیث قصہ میں جب فرشتوں نے پوچھا تھا ومن تحت القصہ، یہ چادر کے نیچے کون ہے، خدا نے یہ نہیں کہا تھا محمد اور محمد کی بیٹی، علی اور علی کی زوجہ، حسن اور حسن کا نانا. فرمایا یہ ہے فاطمہ، فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے. مرکز فاطمہ بنایا ہے کیونکہ نبوت کا تعارف بھی فاطمہ سے ہے. اور امامت کا مرکز بھی فاطمہ. من ذات القصہ، یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ اور فاطمہ کے بابا اور فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے 5-6 مفاخرے لکھے ہیں علماء نے جو علی اور زہرا کے درمیان. ایک ہوتا ہے بابا جی مناظرہ، مناظرہ ہوتا ہے مولویوں کے درمیان، مشاعرہ ہوتا ہے شاعروں کے درمیان، مقاتلہ ہوتا ہے پہلوانوں کے درمیان، مباہلہ ہوتا ہے سچے اور جھوٹوں کے درمیان، مکالمہ ہوتا ہے 2 افراد کے درمیان، مفاخرہ 2 پڑھے لکھوں کے درمیان. جس میں 2 پڑھے لکھے بیٹھ جائے اور مقصد ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا تو بتا تو کیا پڑھا، میں بتاؤں میں کیا. دونوں جہاں اپنی اپنی ڈگریاں دکھائیں اسے کہتے ہیں مفاخرہ. علی اور سیدہ بیٹھ گئے، امیر المومنین نے دیکھ کہا زہرا آج جی چاہتا ہے بتاؤں کہ میں علی کیا ہوں. سیدہ دیکھ کہتی جی یا علی. امیر المومنین دیکھ کے فرماتے ہیں زہرا یوں ابا کو بلا تشبیہ ابا کو کھولا اور ہاتھوں کو باہر نکالا. زہرا یہ ہاتھوں کو دیکھ رہی ہے،
ہاں علی ہاتھوں کو، یہ ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا تھا۔ اب جو معرفت والے لوگ ہیں وہ سمجھتے جائیں گے امیر المومنین نے فرمایا یہ ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا تھا۔ سیدہ نے اپنے چادر کے نیچے سے علی کے ہاتھوں کو پکڑا، علی کے ہاتھوں کو چوم کے کہ قربان ہو جائے زہرا ان ہاتھوں کے جنہوں نے آدم کو خمیر کیا تھا۔ یا علی، آپ نے کہا جی چاہتا ہے آج بتاؤں علی کیا ہے، تو جی چاہتا ہے آج میں بھی بتاؤں کہ زہرا کیا ہے۔ فرمایا ہاں سیدہ اپنی فضیلت بتا۔ بی بی دے کے کہتی یا علی آدم اکیلا تو خلق نہیں ہوا تھا، آدم کے ساتھ ایک مستور بھی خلق ہوئی، یہ ہے لوہا جنہوں نے امیر المومنین نے اگلا جملہ کہا، مسکرائے علی، مسکرائے، پتا علی کو بھی ہے سیدہ کون، خبر سیدہ کو بھی ہے کہ علی ہم تک فضائل پہنچانے کے لیے امیر المومنین نے دیکھ کہا اے زہرا میں وہ علی ہوں جسے اللہ نے یہ علم دیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں جو ہو چکا، میں یہ بھی جانتا ہوں جو ہوگا، میں یہ بھی جانتا ہوں جو ہو رہا ہے، ماضی میں بھی علی جانتا ہے، حال کو علی دیکھتا ہے، مستقبل پہ علی کی نظر ہے، جو ہو چکا وہ بھی علی کی خبر ہے، جو حال ہے وہ بھی علی کو پتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی علی کو پتا ہے۔ اگلے سطر کے لیے معرفت زہرا سے مانگنے لگاؤ، شہزادی میرے مجمع کو معرفت عطا کرنا۔ بی بی دیکھ رہی یا علی تو وہ بھی جانتا جو ہو چکا، تو جو بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے، تو وہ بھی جانتا جو ہوگا، زہرا وہ بھی جانتی ہے جو ہوگا ہی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، تیرے پاس ہونے کا علم ہے، میرے پاس نہ ہونے کا علم بھی ہے۔ میرے پاس یہ بھی علم ہے کہ جو نہیں ہونا، جو ہو ہی نہیں سکتا، اسے سیدہ جانتی ہے۔ امیر المومنین مسکرا اور مسکرا کے اٹھتے ہوئے علی نے اپنی ابا کو اپنے دوش پہ لیا، دیکھتے زہرا کیا مفاخرہ تیرا میرے ساتھ۔ ہاں سیدہ اپنی ایک فضیلت اور بتا دیتا ہوں، میں وہ علی ہوں جہاں معراج کے پردے میں تیرے پاپا سے اللہ نے میرے لہجے میں کلام فرمایا تھا۔ میں وہ علی ہوں جہاں اللہ نے تیرے پاپا سے میرے لہجے میں کلام فرمایا تھا۔ میں وہ علی ہوں اللہ نے میرے لہجے میں تیرے پاپا علی سے کلام فرمایا تھا۔ شہزادی نے امیر المومنین کی ابا اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگائی، لگا کہ قربان ہو جائے زہرا تیری فضیلت کے، لیکن سچ بتا جب تو پردہ وحدت میں توحید کی زبان بن کے بول رہا تھا، تجھ سے سرگوشی کرنے والی میں فاطمہ۔ چلیں جی گزشتہ سے وابستہ پرانی سے اگلی یاور شدید جوڑ دیتے۔ میں نے آپ کے سامنے غالباً چھٹی یا پانچویں مجلس میں ایک تقریر کہی تھی کہ عالم عناصر اور ہے، عالم کن اور ہے۔ عالم عناصر ہے پروسیس کے ساتھ، عالم کن ہے آرڈر کے ساتھ۔ کہہ دیا ہو گیا۔ میرے اللہ یہ جو تو کن کہتا ہے، یہ کن جو ہے، یہ کن کہنے کے لیے لہجہ چاہیے۔ چلے ایک اور گتھی سلجھاتے ہیں، ایک اور گتھی اکلیم بھائی سلجھاتے ہیں۔ جس سے پوچھو قرآن رسول پہ کون لے کے آیا؟ ہاں صحیح جواب دے رہے ہیں، جبریل امین۔ کون تھا یہ؟ اور فرشتہ ہی نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار۔ یہ رسول پر قرآن لے کے آتا، اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر ہے کیا، اس لیے اسے کہا جاتا ہے جبریل امین۔ اور امانت اس کو دی جاتی ہے جو کھولے نہ۔
انویلپ میں ڈال کے 50 پاؤنڈ دوں کہ اظہر سطین صاحب تک کوئی پہنچا دیں، تو جس کو میں دوں گا اس کا کام نہیں بنتا کہ وہ کھولے گا تو امین نہیں رہے گا۔ اب میں نے مثال انویلپ کی اس لیے دی ہے کہ آپ کو اظہر سطین صاحب یاد رہے۔ آج آخری مجلس ہے، جو ان کو نہیں مل سکے وہ آج ضرور مل کے جائیے گا، اور یہ میری آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ ضرور مل کے جائیے گا۔ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنے سے کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے۔ میں نسخہ کیمیا دے کے جا رہا ہوں، مولا حسین کی قسم میں نسخہ کیمیا دے کے جا رہا ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق اور روزگار میں اضافہ ہو، تم آج حسین کو دے کے دیکھنا۔ تم نے یہ بات سنی ہوگی، 10 دنیا تے 70 آخرت، یہ 10 دنیا 70 آخرت اور مثال ہے، 10 دنیا 1000 دنیا میں واپس حسین ہے۔ امین کسے کہتے ہیں؟ امین کسے کہتے ہیں؟ امین کسے کہتے ہیں؟ امین اسے کہتے ہیں جس کے پاس امانت۔ اب جبریل لے کے آتے تھے اللہ سے قرآن رسول تک، ٹھیک ہو گئی یہ بات ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو مجھے موضوع نہیں بدلنا پڑے گا، لائیو تو نہیں بند کرنی پڑے گی، یہ بات سارے مانتے ہیں کہ جبریل امین اس فرشتے کو کہتے ہیں جو اللہ کی امانت لے کے آتا، اور وہ امانت کیا ہوتی تھی؟ بابر میاں وہ آتا تھا قرآن، ٹھیک ہو گیا جی؟ ایسا ہی ہے جی، حضرت مولانا کلیم صاحب تشریف فرمائیں، یہ بھی تائید فرمائیں گے کہ بالکل ایسے جبریل امین لے کے آتا تھا اللہ کا۔ اب یہ جو قرآن لے کے آتا تھا، اس سے آتا تو مصطفیٰ پہ تھا، دیتا کون تھا؟ کسی بھی جگہ پہ ٹو فرام مین الہ، اس کی طرف سے ادھر آتا دکھائی دیا، ادھر سے کون دیتا؟ لوگوں نے کہا اللہ، میں نے کہا مان لیتے، ہمیں کیا غرض، مان لیتے، لیکن میں کیسے مانوں؟ یہ جبریل معراج پہ سدرہ پہ کھڑا ہو گیا تھا، یہ تو رک گیا تھا، اسے رسول نے کہا تھا چل، اسے کہا تھا پر جل جائیں گے، تو سدرہ پہ یہ رک گیا، اس کی انتہا سدرہ، اس سے آگے رسول گئے، رسول نے معراج میں جبریل کو روک کے آگے جا کے بتایا اس سے آگے بھی رستہ ہے، اور معراج میں سنی شیعہ کہتے ہیں مصطفیٰ نے کی اللہ سے ملاقات، اس کا مطلب اللہ کہیں اور تھا، سدرۃ المنتہا کہیں اور۔ اب اگر اللہ سے لیتا تھا تو وہاں سے یہاں تک